اور کوئی ٹیوب لائٹ جل جائے نا، اللہ اکبر، کتنے قسم کے لوگ تشریف لاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے کیڑے، اتنے چھوٹے، اتنے سرسوں کے دانے سے بھی چھوٹے حضرت، ہاں اتنے چھوٹے چھوٹے، دوربین سے دیکھیں تو بھی ان کے رخ زیبا کی زیارت نصیب نہ ہوگی، اتنے چھوٹے چھوٹے کیڑے، لال، پیلے، گلابی، بیگنی، وہ بھی کھاتے ہیں نا، کماتے نہیں ہیں۔ اللہ نے سب کو بنایا، جتنے پارٹ آف باڈی ایک ہاتھی میں اتنے ہی سامان اس چھوٹے سے کیڑے میں بھی۔ کیا رب کی شان بے نیازی ہے، اللہ سب کو روزی دیتا ہے۔ کیف تکفرون باللہ، نہیں بالکل تقریر میں میرے نعرہ نہیں، صرف سنیے، میں تقریر جمانے نہیں آیا ہوں، تقریر سمجھانے آیا ہوں۔ اللہ بڑی شان کا مالک ہے، سارے کے سارے جانور سب کو اللہ روزی دیتا ہے، کھلاتا ہے، پلاتا ہے، وہ اپنے دشمنوں کو بھی کھلاتا پلاتا ہے۔ اگر ہم اس کے وفادار بن جائیں، کیا ہمیں نہیں کھلائے پلائے؟ جب ہم اپنی اماں جان کے پیٹ میں تھے تب بھی رب نے ہمیں کھلایا پلایا۔ ہم پیدا ہوئے، پیدا ہوتے سے پہلے ہی اللہ نے ماں کے پستان میں دودھ کی نہر جاری کر دی ہمارے وجود مسعود کے لیے۔ جو اللہ اتنا شفیق، اتنا کریم ہم پر ہے، ہم کیوں نہیں اس کی دہلیز کرم پر اپنے آپ کو حاضر کر کے رب کی بارگاہ کرم میں اس جبین نیاز کے مچلتے ہوئے سجدوں کو لٹاتے ہیں؟ رب فرماتا کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ تم کیسے اپنے رب کا انکار کرتے ہو حالانکہ تم مرے ہوئے تھے، اللہ نے تمہیں زندہ کیا۔ کیا رب فرماتا فاحیاکم، ہم نے تمہیں زندہ کیا ہے، ثم یمیتکم، ہم تمہیں ماریں گے، ثم یحییکم، پھر تمہیں ہم زندہ کریں گے، ثم الیہ ترجعون، پھر تیرے کو پلٹ کر میری بارگاہ میں حساب دینے آنا ہے کوئی مائی کا لال جو اللہ کو حساب دے کے پار نکل جائے؟ جس کے کاروبار کی سیٹنگ نہیں بیٹھتی ہے وہ 1,50,000 روپیہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کو دے کر کے الٹے سلٹے کاغذ بنوا لیتا ہے مطمئن کرنے کے لیے۔ کیا آپ نے یہ بھی سوچ رکھا ہے ادھر بھی ہماری دھپل بازی چل جائے گی؟ جھوٹ بول کے اللہ کو مطمئن کر لیں گے؟ اللہ ارشاد فرماتا الرحمن علی العرش استوى، اللہ کرسی عدالت پر حشر کے میدان میں استوا فرمائے گا جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ پھر جانتے ہو کیا ہوگا؟ جتنے دنیا میں سٹھیائے ہوئے سینٹ نہیں گھومتے ہیں، تھوڑا پیسہ آتا ہے تو یہ ٹنکی تھوڑی بجے یوں چلتا بیٹھا تاکہ گاؤں والے جان لیں کہ یہ پگلا گیا ہے کبھی۔ اچھا جس کے پاس پیسے پہلے نہیں ہوتے ہیں وہ ٹھیک ٹھاک سننی ہوتا ہے، اور تھوڑا پیسے آنے لگتے ہیں تو کیا کہتا ہے یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، سنی بھی ٹھیک ہے، وہاں بھی ٹھیک ہے، حلوہ بھی ٹھیک ہے، گوبر بھی ٹھیک ہے۔ ایسا کوئی ملے سمجھ جاؤ یہی خبیث ٹھیک نہیں ہے۔ ہاں بھئی یہ تو حلوہ ٹھیک ہوگا یا گوبر ٹھیک ہوگا، اور جس کی طبیعت شریف ٹھیک ہے وہ حلوہ ہی کو ٹھیک کہے گا۔ ہاں تو وہ تھوڑا سیکولر ہو جاتے جی، ہم کیسے کسی سے برا بنے؟ نبی کے غداروں سے دوستی کرنا اپنے آپ کو جہنم کے عذاب میں ڈالنے کے مترادف ہے۔ دوستی کرو نبی کے دوستوں سے اور دشمنی کرو تو نبی کے دشمنوں سے۔ الحب للہ والبغض للہ، دوستی ہو تو اللہ کے لیے ہو، کسی سے دشمنی ہو تو بھی اللہ کے لیے ہو۔ تو جو لوگ پگلا جاتے ہیں نا، بلڈنگ بنا لی، کوٹھی بنا لی، فارچونر لے کے آ گئے، یا پردھان جی بن گئے، سرے پنچ صاحب بن گئے، ایم ایل اے بن گئے، منسٹر بن گئے، اور بی ڈی سی بن گئے، ممبر۔ بی ڈی سی ہوتا کیا ہوتا ہے؟ ہاں یہی ہوتا ہے۔ تو جانتے ہیں کیا بات ہے، بڑا فارم میں رہتا بیٹا، سمجھتا ہم ہیں ہم۔ اللہ نے دیر نہیں لگتی ہے اوقات بھلوانے میں۔ ہاں جو پگلائے پھرتے ہیں نا، جب حشر میں اللہ کرسی عدالت پہ استوا فرمائے گا تو رب فرمائے گا لمن الملک اليوم، اور دنیا کے اندر پگلا کے گھومنے والوں، اپنی کوٹھی کی باہر دکھانے والوں، گاڑیوں میں گھومنے والوں، مرسڈیز میں چلنے والوں، بولو بولو آج کس کی بادشاہت ہے؟ لمن الملک اليوم۔ فرمایا گیا ساری زبانیں گنگ ہوں گی، کوئی بولنے کی ہمت نہیں جٹا پائے گا، سب طرف سناٹا ہوگا۔ اللہ فرمائے گا للہ الواحد القہار، آج قہر کرنے والے رب کی بادشاہت ہے۔ دنیا میں
کسی ایم ایل اے سے، ایم پی سے، منسٹر سے، مکھیا منتری سے ملنے کا ٹائم لوگ لیتے ہیں 20 منٹ، 25 منٹ، 30 منٹ، تو ہو صاحب اس کو ایلبم بنا کے رکھ دے. ڈاکٹر بلند شاہ ظفر اللہ خان صاحب، یہ دیکھیں نا ہمارا ایم ایل اے کے ساتھ فوٹو ہے، یہ منسٹر کے ساتھ ہے. کوئی جنت کا ٹکٹ ہے کیا؟ اور دنیا کے ان پاگلوں سے چند منٹ مل جانے پر پگلا جانے والے لوگوں، آؤ تمہیں ہم وہ دربار بتاتے ہیں جہاں پر اسپیشلی طور پر احکم الحاکمین نے، بادشاہ اعظم نے، قادر مطلق نے، ساری دنیا کے بادشاہ جس کے دربار میں کیڑے مکوڑے کی حیثیت رکھتے ہیں، وہ اور فرماتا میرے بندو مجھ سے بات کرنا چاہتے ہو، میں نے اپنی طرف سے 5 وقت دے رکھا ہے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اس 5 وقت میں مجھ سے بات کرنے آ جایا کر. اور پھر بھی تیرا دل نہیں بھرتا ہے تو جب تیرا جی چاہے مصلی بچھا اور مجھے یاد کر، میں تیرے سے بات کرنے کو تیار ہوں. کتنے لوگ ہیں جو اپنے رب سے بات کرتے ہیں؟ خدا کو بھول گئے لوگ فکر روزی میں، خیال رزق ہے رزاق کا خیال نہیں. ایسے پگلائے پھرتے ہیں کمائی کے چکر میں، کمانا کمانا کمانا. یہ تمہارا کام نہیں ہے. روزی محنت سے نہیں ملتی ہے، روزی مقدر سے ملتی ہے، مقدر سے. اگر محنت سے روزی ملتی نا جناب تو اصول یہ کہتا ہے مزدور زیادہ محنت کرتا ہے اس کو مالدار ہونا چاہیے. مگر ہم دیکھتے ہیں مزدور کے سر کا پسینہ پیر تک آتا ہے، شام کو دہاڑی 300 400 500 روپے پاتا ہے، اور سیٹھ مہودے مرسڈیز کار میں گھومتے ہیں، ایسی کی تیسی میں رہتے ہیں، ایک ڈھیلے کا کام نہیں کرتے ہیں، روپیہ وہ اکٹھا کرتے ہیں. اصول یہ کہتا ہے مزدور زیادہ مالدار ہونا چاہیے، مگر روزی مقدر سے ملتی ہے. میں نہیں کہتا، اللہ فرماتا ہے وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ. اگر اللہ بغیر اندازے کے روزی بانٹنا شروع کر دینا تو زمین کا نظام ڈسٹرب ہو کے رہ جائے گا. بندے جتنی تیری قدر ہے اسی کے مطابق ہم رحمت کا نزول کرتے ہیں. آؤ پوچھو اللہ سے روزی کون دیتا ہے، کون ذمہ دار ہے روزی کا. اٹھائیے قرآن مقدس 12واں پارہ، یہیں سے شروع ہوتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. زمین پر چلنے والا ایسا کوئی بھی جاندار نہیں ہے جس کی روزی رب کے ذمہ کرم پہ نہ ہو. کہاں دینا ہے، کتنا دینا ہے، کب دینا ہے، کیسے دینا، یہ سب قرآن میں موجود ہے. تو پھر کیوں پریشان ہو؟ آپ کا کام کیا ہے؟ اور رب سے پوچھ لیتے ہیں. اٹھائیے قرآن مقدس 17واں پارہ، میرا رب فرماتا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ. وہ لوگوں اپنے بیوی بچوں کو نماز کا حکم دیا کرو. اگر میں پوچھوں کتنے لوگ ہیں جو اپنے بیوی بچوں کو نماز پڑھنے کے لیے کہتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں؟ جب خود نہیں پڑھتا مردو تو بیوی بچوں کو کیا حکم دے گا وہ؟ اور صبح 9 بجے تک سوتا، نہ پڑھنے سے مطلب، نہ لکھنے سے مطلب، کوئی مطلب پڑھائی لکھائی سے نہیں. یعنی کہ 2% کوالیفیکیشن ہے مسلمان کے پاس، only 2%. اور شاید اسی وجہ سے 2% ہی بھاگیداری ہماری حکومت کے اندر. جبکہ حکومتیں پریشان ہیں، وہ باضابطہ دیواروں پہ ہورڈنگ لکھتی ہیں انگوٹھا ٹیک رہے نہ ایک، گائے بھینس چرائیں گے پھر بھی پڑھنے جائیں گے، ساس بہو ایک ساتھ پڑھے گی، مہیلا ان پڑھ نہیں رہے گی. اس کے باوجود بھی ہم سے بڑا ان پڑھ کوئی نہیں ہے. مولانا جو لوگ ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں ڈاکٹر، لائر، انجینئر یہ سب پاگل لوگ. اور ڈاکٹر، انجینئر، لائر جو اتنے مولانا سب پاگل ہیں. اس طرح کی سوچ رکھنے والے میرے نزدیک دونوں پاگل ہیں. یہ دونوں مل کر کے اپنی ذمہ داری نبھائیں. اللہ نے آپ کو ڈاکٹر بنایا ہے، اس حیثیت سے دین کی خدمت کی. اللہ نے آپ کو لائر بنایا ہے، اس اینگل سے آپ دین کی خدمت کیجیے. اللہ نے آپ کو انجینئر بنایا ہے، اس اینگل سے خدمت کیجیے. آپ کسان ہیں، اس ڈھنگ سے خدمت کیجیے. آپ ٹیچر ہیں، اس ڈھنگ سے خدمت کیجیے. کوئی آدمی گھاس چلتا ہے اس ڈھنگ سے کرے، رکشہ چلانے والا اس ڈھنگ سے کرے، مولانا صاحب ہے تو آپ اپنے حساب سے کام کیجیے.
اپنے حصے کا کام کیجئے، آبجیکشن کرنا چھوڑ دیجئے، اور دماغ شریف کی نسوں کو ٹھیک ٹھاک رکھ لیجئے، ورنہ اس کے پھٹنے میں دیر نہیں لگتی ہے. اس کو برین ہیمریج کہتے ہیں. اور جو اس میں مبتلا ہوتا ہے بہت کم لوگ بچ کے آتے ہیں، جیسے لاک ڈاؤن کی پیریڈ میں جو ڈاکٹر جو گئے ہیں اسپتال نہ، ان میں سے کوئی بچ کے نہیں آیا. توجہ ہے آپ کی؟ ہاں. تو عرض میں کر رہا تھا ساتھیوں، پڑھیے اور اللہ اپنے رب کے مخلص بندے بن جائے. اللہ کا وعدہ لئن شکرتم لازیدنکم، میرے بندوں اگر تم میرا شکریہ ادا کرو گے میں تمہیں اور نعمتیں عطا فرماؤں گا. لیکن کتنا ہی مال آ جانے کے بعد ہائے اللہ اور آ جائے، اللہ اور آ جائے، اللہ اور آ جائے. دیکھ بے ایمانی، لوٹ کھسوٹ. ابھی مردود کو دیکھا ہے کو میں نے، کوئی 2 ہفتہ 15 دن کی بات شاید، ہاں 15-16 دن کی. باپ مر گیا اس کا، تو اپنے ابا کو دفنا کیا گیا. تو بڑکا جو لڑکا تھا اس لڑکے نے جانتے ہو کیا کیا حضرت؟ اپنے بھائیوں کے حق پہ ڈاکہ ڈالنے کے لیے رات کے اندھیرے میں گیا، وکیل سے پورا کاغذ بنوا لیا اور قبر کھودا اپنے ابا کی، مرے ہوئے باپ کا انگوٹھا لگا رہا ہے. کتنے خبیث ذہنیت کے یار، بھائیوں کا حق ڈاکہ ڈال کر کے کھا جانے والے لوگوں. کیا تم نے یہ سمجھا ہے حساب کا کوئی دن نہیں ہے؟ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جب تک بندہ اپنے زندگی کا حساب نہ دے لے کہ کیسے گزاری ہے زندگی، تب تک اسے قدم اٹھانے کی اجازت نہیں دی جائے گی. جنت میں کوئی بائی پاس رستہ نہیں جاتا ہے کہ ادھر کا بند ہوگا ادھر سے بھاگ چلے جائیں گے. اتنا آسان نہیں ہے ساتھی. جن لوگوں نے گولی مونگ پھلی کی دکان سمجھ لیا جنت کو نا، ان پاگلوں کے لیے یہ میرا اسپیشلی میسج ہے. ان پیروں کے لیے بھی، ان مولویوں کے لیے بھی جو صرف پیر کا پرچار کرتے ہیں. میں نے کئی بار کہا ہے اللہ نے مجھے دین کی تبلیغ کے لیے پیدا کیا ہے، پیر کی تبلیغ کے لیے نہیں پیدا کیا ہے. مجھے بڑی حیرت ہوئی ہے سن کر کے. بہرائچ شریف شہر کے حوالے جو مجھے معلوم پڑا، یہ درجنوں ادارے اہل سنت و جماعت کے چھوٹے بڑے ہیں. 3 مدرسے غیروں کے ہیں، مگر شہر کی اکثریت کو دیمک کی طرح چاٹ گئے لوگ. کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ لہبڑ لگاتے رہیے. غازی میاں کا جھنڈا ہے، نماز کچھ نہیں ہونے والا اس سے. غازی میاں نے کس کام کے لیے قربانی دی تھی؟ کبھی اس کو پڑھا آپ نے؟ نبی کے دین کے لیے شہادت کا جام نوش کیا تھا انہوں نے، جھنڈا لگانے کے لیے نہیں. مرچی لگے تو لگتی رہے کسی کو. 18 سال کی عمر میں کریل جوان اپنی شہادت پیش کر رہا ہے دین مصطفیٰ کو فروغ دینے کے لیے، اس کے تحفظ و بقا کے لیے. اور تم نے ہلر بازی سمجھ رکھا ہے اس کو، دین کو. جھنڈے لگائیں گے، لابڑ پھیرائیں گے، یہاں جائیں گے، پیدل جائیں گے، لیٹ لیٹ کے جائیں گے، کود کود کے جائیں گے. کیا جنگلی پن یار ہو یا تمہارا؟ اس کو تم نے دین سمجھ رکھا ہے. ہسٹری پڑھیے سرکار غازی میاں کی. کیا ان کی کوئی نماز چھوٹی ہے؟ کیا انہوں نے بھائیوں کے حقوق پہ ڈاکے ڈالے تھے؟ کیا چغلیاں اور غیبتیں کرتے تھے وہ لوگ؟ جی نہیں. اگر ایسا ہوتا تو آج ان کی محبت کا چراغ لوگوں کے دلوں میں نہیں جل رہا ہوتا. بدلو اپنی طرز زندگی کو، سوچ بدلیے، سوچ کو، اور سادگی پسند بنیے. ہم بھی یہ تھوڑی بڑی ٹوپی لگا لی ہیں، پہلے چھوٹی لگاتے تھے. تو لوگ کہتے ہیں ارے یار تھوڑا مولانا دکھیے تو صحیح. تو ہم نے کہا کیسے دکھا جاتا ہے؟ کہا ذرا بڑکی ٹوپی لگائیے. تو یہ 1000 کی ٹوپی لے کے آئے تاکہ مولانا میں بھی دکھوں. عجب چلن ہے، لوگ کہتے ہیں جو دکھتا ہے وہی بکتا ہے. تو ہم بھی تھوڑا دکھنے لگے. ابھی سادگی پسند بنیے. سیدنا حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا میرے نبی کے دسترخوان پر بیک وقت 2 سالن کھاتے نہیں دیکھا. اور آج ہم دسترخوان، ابھی کھانا کھانے گئے ہم لوگ، بکرے کا گوشت رحمت اللہ علیہ، جناب مٹھائی مہودے، اور چاول شریف، روٹی شریف، اور حضرت دال قبلہ رحمت اللہ علیہ، ماشاءاللہ خوب تھا. سرکار ابو ہریرہ فرماتے میں نے 2 سالن حضور کے دسترخوان پہ نہیں دیکھا. ہمیں چین نہیں آتا. بھونا ہوا الگ ہونا چاہیے، تلا ہوا الگ ہونا چاہیے. چکن کرسپی، چکن برا، مٹن برا، دبائے جا رہے. بھائی صاحب تھوڑا اپنے پیٹ کا خیال رکھا کیجیے. ہاں بھلے ہی کھانے کا سامان دوسرے کا، مگر پیٹ شریف تو آپ کا ہے.
رحم کیجیے اپنے آپ پر. حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارگاہ میں ایک خاتون آئی, 3-4 بچیاں تھیں ان کے یہاں, جوان ہو چکی تھیں, شادی کا کوئی حساب کتاب نہیں تھا, پیسے ویسے نہیں تھے, اور ویسے بھی ہمارے جس سماج میں ہم رہتے ہیں نا, اس سماج کا حال یہ ہے, لڑکا چاہے ایک دم کالا کلوٹا ہو حضرت, بھجیٹا ایک دم, بڑا کوا نہیں تھا کالا کالا, جب اس کی امی جائیں گی رشتہ ڈھونڈنے کا, امی ایسے ڈھونڈنا جیسے ٹیوب لائٹ ہے. ہم نے کہا بیٹے ذرا اپنا رخ زیبا تو ایک بار دیکھو, کالے کوے صاحب. اور ماؤں بہنوں نے بھی کیا سسٹم بنا رکھا حضرت, آج اس کے گھر جائیں گے کھانے کے لیے, جھنڈ بنا کر کے, کہا لڑکی دیکھنے جا رہے ہیں, لڑکی دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں. گئے, اب اس بیچاری نے, لڑکی کی ماں نے, باپ نے 10-5 ہزار جو حیثیت تھی خوب بڑھیا کھانا وانا بنایا کہ لڑکی کا رشتہ آ رہا ہے, رشتہ آ رہا ہے. گئے, خوب دبا کے کھایا, 4-5-10-20 عورتیں. تو پھر لڑکی کو بلائیں گے, تھوڑا چل کے بتاؤ لنگڑی تو نہیں ہے. میں کرنٹ ایشوز پہ گفتگو کرتا ہوں, پھر اس کو بلکاریں گے کہ بولے گونگی تو نہیں ہے, کھا پی لیا, اچھا بہن چلتی ہے, ہاں انشاءاللہ کل فون پہ بتائیں گے. آپ چلیں گے صاحب, کل فون کرتی ہیں, بہن وہ تھوڑا پسند نہیں آیا. اب وہ تو دوسری جگہ پھر تشریف جاتی ہیں, 2 جگہ 3 جگہ. اس طرح جا کر کے کھانا کھا کر آنے والی عورتوں کان کھول کے سن لو, اس طرح کھانا کھانا تمہارے لیے ناجائز ہے. ہاں دبا کے کھا کے آؤ, گناہ عظیم ہے. تم باہر سے پہلے پتہ لگا لو سارا حساب کتاب, پھر جاؤ کسی گھر پہ. کسی بچی کا رشتہ اگر 2-3 بار اس طرح سے دیکھ کے ٹھکرا دیا جائے تو اب اس کا رشتہ آنا بند ہوتا ہے. محلے کے لوگ کیا کہتے ہیں, کچھ تو کمی ہے لڑکی میں جبھی رشتہ نہیں آ رہا ہے. اس جنون کا عارضہ ہمیں اپنے معاشرے سے ختم کرنے کی ضرورت ہے. توجہ ہے آپ کی؟ میری بھی فلائٹ ہے 8:00 پہ لکھنؤ سے, تو میں کوئی 15 سے 20 منٹ آپ کی دہلیز سماعت پہ ہتھوڑے مار رہا ہوں. شادی وادی جب ہو جاتی ہے تو اگر کوئی بچے نہیں پیدا ہوتے نا, تو پورا گھر, پورا محلہ, اللہ توبہ, اللہ جانے کس میں کمی ہے, اللہ جانے کس میں کمی ہے. وہ لگ گیا لائن میں, یہ ڈاکٹر وہ ڈاکٹر, یہ جانچ وہ جانچ, 50,000 کی جانچ ہو گئی, کچھ نہیں. تو کوئی ارے وہ فلانے بابا نے بہت بڑھیا تعویذ بناتے ہیں, چلیے ہاں وہ یوں ہوا تھا تو اس کے یہاں کوئی کچھ نہیں ہو رہا تھا, تو اس کو بتایا بہت بڑھیا تعویذ لگتی ہے بابا کی. ہاں وہ کوچی بابا گیا, بابا وہ ہاں کیا بات ہے, ہاں وہ ایسا ہے اور کچھ, ہاں نہیں مایوس نہیں ہونا, بالکل کسی کو میں آنسو نہیں رونے دوں گا, کام ہو جائے گا. بابا کیا لگے گا, بندر کا ناخون, بھالو کے مونچھ کا بال, شیر کے سینے کی ہڈی, ہرن کا نافا. اس بیچاری نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھا ہوگا یہ کس بلا کا نام ہے. میرے حضرت کہاں ملتا, کہا پیسہ دیجئے سب ملتا ہے. کتنا کہ 10,000 اور رکھ دیا. حضرت نے کہا اچھا نوچندی جمعرات کو ہے نا, پھر وہ نوچندی جمعرات کو تشریف لے گئی, اور کالا پیلا لال گلابی لکیر فقیر کھینچ کر کے اس کو پتھر کے نیچے دبا دینا, اس کو گلے میں لٹکا دینا, اس کو کمر میں باندھ دینا, اس کو کانٹا والے درخت میں لٹکا دینا, اس کو پلاتی رہنا. پی گئی, سال بھر پیتی رہی, کچھ نہیں ہوا. 10,000 بابا کے بن گئے. اور جانتے ہی بلائیں کہاں سے نکلتی, ہمارے مدرسوں کو ہم